دوستو اس زمانے میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی ساری طاقتیں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ ہر مہینے ہمارے اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ سکتی ہے اور اس سے تمام ضروریات پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ دوستو رزق میں برکت کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دے رکھا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں سے حسب توفیق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں، غریبوں اور مسکین لوگوں پر خرچ کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو کچھ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر آپ کو اور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ پر تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے فرشتے مزید مال کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور مال عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال تباہ کر دے۔ دوستو رزق میں برکت کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، اس کے بعد صبح کے بابرکت وقت کو غنیمت تصور کریں اور اس میں رزق حلال کے لیے کوشش کریں۔ اس سے یقیناً آپ کی کمائی میں برکت آئے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی تھی۔ سخر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو روانہ کرتے تو دن کے ابتدائی حصے میں روانہ کرتے، اور سخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر آدمی تھے اور اپنا تجارتی سامان دن کے شروع میں بھیجا کرتے تھے۔ اس طرح وہ بہت مالدار ہو گئے۔ خرید و فروخت میں سچ بولنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی بنا پر اس کی برکت کو مٹا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خریدار اور بیچنے والے کو جدا ہونے تک اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو سودا طے کر لیں اور چاہیں تو اسے منسوخ کر دیں۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں تو ان کے سودے میں برکت آئے گی، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور کسی بات کو چھپائیں تو ان کے سودے میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر 2 یا اس سے زیادہ لوگ مل کر کاروبار کرتے ہوں تو ان میں سے ہر ایک شریک اگر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو اور وہ سب مکمل دیانتداری سے تمام معاملات کو چلائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں 2 شریکوں کا تیسرا ہوتا ہوں جب تک ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کی خیانت نہ کرے، پھر اگر کوئی خیانت کرے تو میں ان کے بیچ میں سے نکل جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت دے۔